خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے. آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا. یہ آپ کا سنہرا موقع ہے. عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا. یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے، اسلام کو اٹیک کر سکتے. میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے. یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی غیر مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاء اللہ. ایسا ہے آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ اب مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں، جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے
جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ایشور, ایک بھگوان, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا, تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے, مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو, ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, وید کا, اپنشد کا, بھگوت گیتا کا, رامائن کا, مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے, سب سے پہلی بات کہ ہم ایک ہی ایشور میں مانیں. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے
वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ. सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है. और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में. जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में. जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जनाए ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में. तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे. तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं. अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है. तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं मैंने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता. और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है. इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता. अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा. यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं. और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है. मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा. मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे. वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो. वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाअल्लाह काफी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मजहब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है. हिंदू मजहब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है. ये पूछते हैं कि बलि कहां तक सही है. बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये पूछना चाहते मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा. अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा. भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल जुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है. अल्लाह को ना खून की जरूरत ना गोश्त की जरूरत. ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है. लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है. आप अगर देखेंगे कि ईद उल जुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाकया जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी. और हिंदुस्तान में भी आम है. आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है. क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे. कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है. तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है. तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा. तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते. तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे. उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना. जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे. तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का. अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते
اور جس طریقے سے حکم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے، اس وقت ہی ایک بھیڑ، گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے آج بھی مسلمان بقرعید کے ٹائم پہ، عید الاضحیٰ کے وقت جانور کی قربانی دیتے، یہ یاد دلانے کے لیے ہمیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کی بات مانتے۔ لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں، تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں، انسان کی جان لینے کی ضرورت نہیں۔ تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے، بلی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق۔ اگر کوئی دوسرے مذہب میں، یا ہندو مذہب لو یا دیگر مذہب لو، اگر کوئی جانور کی بلی چڑھائی جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے، سر وہ فضول ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپ کے سے آ کے کھا لے۔ اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے ٹائم پہ، سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چڑھانا حرام ہے۔ اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور، اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے، اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے 3 حصے کر سکتے۔ ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے، خود کے استعمال میں لا سکتے، ایک 3 حصہ، دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہ دار میں بانٹنا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹنا چاہیے۔ جب قربانی دے رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے، جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، جس کے اوپر آپ پوچھیں تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں، اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے، ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہمارے رشتہ دار میں، اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے، تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے۔ جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے، بالکل حرام ہے۔ اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے۔ اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے، جو چوپایا ہے، خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھا سکتے۔ تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے۔ تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے، نہ پیسے کی بربادی کر رہے، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے، نہ خدا کو خون جاتا ہے، خدا کو تقویٰ جاتا ہے، ہمارا تقویٰ، ہم کتنے پرہیزگار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، ایک تیہ حصہ میں کھاتا ہوں، رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں، اور آخری تیہ حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا غلط ہے؟ بنسبت دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، انسان کا قتل ہو رہا ہے، اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے۔ بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہوپ دان سے بہت خوب، آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا، میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں، اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے۔ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے، اس کے معنی ہے سلامتی، امن، شانتی۔ اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا، اپنی خواہش، اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہمسا عام طور پہ حرام ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے، قانون ہے کہ چوری مت کرو، کسی کا قتل مت کرو، لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے، پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے، پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں۔
उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाजत देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूंगा, मैं हिंसा में मानता हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मेरी चूड़ियां नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूं लेकिन चूड़ियां नहीं हाथ में पहना हूं। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूं। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, ये बात नहीं है, जाता हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव न आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज कहूंगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूं, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाअल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाअल्लाह इस पे तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पे तहकीक करो, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। माइक नंबर 2 की तरफ, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो सवाल कर सकते हैं। हाँ, मैं राजेश खुद्दर बोल रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज डॉक्टर जाकिर साहब के सामने खड़ा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आपके वैल्यूएबल स्पीच के शुरू में आपने कहा था कि कुरान ही एकमात्र ऐसा किताब है जो हर जाति, हर धर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हर जाति, हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू के लिए गीता और क्रिश्चियन के लिए बाइबल, ये अपना अपना इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या कुरान ही ऐसा किताब है, कोई दूसरा किताब नहीं है जो दूसरे जाति, दूसरे धर्म के लिए उसका इंस्ट्रक्शनल मैनुअल होगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारी जाति के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। मैंने मेरे तकरीर में कहा कि कुरान सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और आपका ये सवाल है कि आपके हिसाब से वेद और भगवत गीता हिंदुओं के इंस्ट्रक्शन मैनुअल किताब है, कुरान मुसलमान की किताब है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है।
تو کیا صرف قرآنی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہنے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی. نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی: تورا، زبور، انجیل اور قرآن. تورا نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں ایک کتاب ہے. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں. کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے تورا ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے. وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو. اگر مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو، مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے، تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف 1400 سال پہلے کے لیے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے. جتنی کتابیں پہلے آئی وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمے کے لیے، خصوصاً کچھ انسانوں کے لیے. مثال کے طور کے اوپر تورا نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نئی وحی نہیں ہے، اس وقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے. آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لیے. اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، وہ قیامت تک کے لیے. اسی لیے اگر میں مان بھی لیتا ہوں وید خدا کا کلام تھا، وہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے، اس میں کنکوکشن ہے، فیبریکیشن ہے، بہت ملاوٹ ہے. مثال کے طور پہ مہابھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ مہابھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا، ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا، اس وقت 8000 شلوک تھے. یہ کہانی دہرائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن، پھر مہابھارت میں ہو گئی 24000 شلوک. آج مہابھارت میں 1,00,000 شلوک ہے، تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی. آج آپ دیکھیں گے مہابھارت ٹیلی ویژن پر اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے، یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار مہابھارت میں. تو اسی لیے جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا اور قیامت کے لیے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لیے، بٹ کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے کہ ایک تا قیامت تک رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اسی لیے یہ کہنا کہ باقی کتاب، تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو، چاہے پاکستان میں جی رہے ہو، چاہے سعودی عربیہ میں، چاہے امریکہ میں، چاہے UK میں، چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو،
یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے، یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے۔ اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی، تو یہ غلطی میں اللہ کو منسوب نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی، ایشور نے کی، اللہ نے کی، کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لیے اور محدود تھی وقت کے لیے۔ اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ کہ وہ محفوظ رکھیں گے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ ہوپ دا آنسر دا کوشچن برادر۔ تھینک یو سر۔ تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب؟ جی سر مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ ٹھیک ہی بنا ہے، خدا ایک ہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ نہ وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ نہ آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ سر ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور ایک ہی ہے، یہی ہم مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں ایشور ایک، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ایشور کی مورتی ہے؟ میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے بھائی لیے، صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں ایشور کی مورتی ہے کیا نہیں؟ وہی اسی کے وشے میں میرا ایک سوال ہے سر۔ ہاں پوچھے بھائی صاحب۔ سر اگر آپ بولتے ہیں کہ ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وید کہہ رہی ہے، ہاں وید کہہ رہی ہے، ناتت سے پرتیما استی، تو اس سر میرا ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ سر میرا سوال ہے اگر ایشور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑھی مونچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کہے ایسا فیشن چیز رکھتے ہیں۔ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر ایشور کا کوئی عکس نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑھی مونچھ کیوں رکھتے؟ کیونکہ ہم ایشور نہیں ہے نا، ایشور کا آکار نہیں، کوئی عکس نہیں ہے، ہمارا تو عکس ہے نا۔ تو ایشور ہمارے خالق ہے، ہمارے رب ہے، ہم تھوڑی ایشور ہے۔ تو ہم داڑھی مونچھ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑھی مونچھ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لیے، کوئی دوسرے وجہ کے رکھتے۔ انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا، اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ آج کے سوال و جواب کا یہ سنہرا موقع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة